السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے کے ایپیسوڈ نمبر 32 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ اروشا کی باتوں نے اسے اندر سے جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ بے وقوفی میں بھی ایسی باتیں کر گئی تھی کہ اسلان میر کو بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ غیرت اور مان کے لیے جو قربانی اس نے ہانیہ سے مانگی تھی، کہیں اس قربانی نے اس کا دل تو زخمی نہیں کر دیا۔ وہ دیکھ رہا تھا ہنستی کھیلتی اس کی ہانیہ کیسے چپ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اسلان نے اپنی پیشانی ملی۔ اگر ہاشم شاہ نواز خان کا بیٹا نہیں ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنی بہن کی محبت کے بیچ دیوار نہیں بنتا۔ ہاشم بہت اچھا اور نیک لڑکا تھا، مگر اس کا باپ شاہ نواز خان تھا اور اس دن اسلان نے دیکھا تھا اس کی غلیظ نظروں کو ہانیہ پر پڑتے۔ ان نگاہوں میں جو کچھ تھا وہ پاکیزگی کے علاوہ سب کچھ تھی۔ وہ کیسے اپنی بہن کو ایسے شخص کی بہو بنا دیتا جس کی نگاہیں تک پاک نہیں تھی؟ کردار کی بات تو بہت بعد کی بات تھی۔ ہاشم کے ساتھ وہ الگ بھی رہتی مگر وہ پھر بھی اس کا باپ تھا اور اسلان اس شخص کا سایہ بھی اپنی بہن پر پڑنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ کچھ بھی ہو، ہانیہ کو ہاشم کو بھلانا پڑے گا اور یہی ان دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ اسلان نے قطعیت سے سوچ کر گہری سانس لے کر خود کو مطمئن کرنا چاہا اور وہ مطمئن ہو بھی گیا، مگر ایک پھانس اب بھی دل میں کہیں گڑ رہی تھی۔ خود کے دل کا کیا کرے جو زندگی بھر کے لیے ایک درد سے آشنا ہو گیا تھا، جس کا علاج اب کبھی ممکن ہی نہیں تھا۔ اب اس کا اس فنکشنز میں دل نہیں لگنا تھا۔ وہ ماجی سے کہہ کر کہ وہ لوگ گارڈز کے ساتھ واپس آ جائیں گے، اجلت سے وہاں سے نکل گیا۔ ہانیہ کا دل بری طرح سے رونے کا کہہ رہا تھا۔ وہ تو بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ ایک طرف بھائی کی نظروں میں گر گئی، دوسری طرف اپنی محبت کا خون خود اپنے ہاتھوں سے کر ڈالا۔ ہاشم، میں مر جاؤں گی تمہارے بنا، میں مر جاؤں گی۔ وہ ایک دم سے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ شاہ نواز خان ادھر سے گزر رہے تھے کہ ان کی نگاہ قدرے تاریک جگہ پر کھڑی ایک لڑکی پر پڑی تھی۔ اس وقت انہوں نے ڈرنک بھی کی تھی، اس لیے لڑکی دیکھتے ہی ان کی ہوس پرست رگ پھڑک گئی، ورنہ اس طرح کے فنکشنز میں وہ اپنے اوپر قابو ہی رکھتے تھے۔ لڑکی دکھ بھی رہی تھی بڑی خوبصورت۔ جب سامنے اتنی حسین لڑکی ہے تو وہ غلاظت سے سوچتے اپنا کوٹ درست کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اپنی وجاہت، اپنی شخصیت پر انہیں ناز بھی بہت تھا۔ آج تک وہ جس لڑکی کی طرف بڑھے تھے کسی نے انہیں نظر انداز نہیں کیا تھا۔ ان کے پیچھے دیوانی ہو جاتی تھی لڑکیاں۔ اب بھی یہ لڑکی انہیں دیکھتی ان پر فدا ہو جائے گی، اسی خوش فہمی میں وہ غرور سے آگے بڑھتے رہے۔ ایکسکیوز می مس، اینی پرابلم؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ انہوں نے اپنے خوبصورت لب و لہجے سے منہ چھپا کر کھڑی لڑکی کو مخاطب کیا تھا۔ ہانیہ مردانہ آواز سن کر ڈر کر اچھل پڑی۔ چہرے سے ہاتھ ہٹا کر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑے شاہ نواز خان کو دیکھ رہی تھی۔ ادھر شاہ نواز خان منجمد ہو گئے۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے ایک ہی نظر دیکھ کر وہ شدت سے اس لڑکی کی چاہ کر بیٹھے تھے۔ اس کے معصوم چہرے پر اتنا بھولا پن اور ایسی کشش تھی کہ حسین سے حسین لڑکی بھی اس کے آگے پھیکی سی لگے۔ اس پر سے اس کا بے حد حسین گداز سراپا۔ وہ اگر انہیں مل جائے تو وہ شاید کچھ مہینوں یا سالوں کے لیے کوئی اور نشہ نہ کر سکے۔ اس وقت خواب سے انہیں دیکھتی وہ انہیں اور بھی اپنی طرف کھینچتی محسوس ہوئی تھی۔ اگر وہ اسلان میر کی بہن نہ ہوتی تو اب تک ان کے پاس ان کے بیڈ روم میں ہوتی، مگر وہ اسلان میر سے ڈرتے تھے۔ بڑی کمینی چیز تھا وہ، ایک بار ضد میں آ جائے تو ان کا مرتے دم تک پیچھا کر سکتا تھا، اور وہ جو اسلان میر سے چھپے ہی رہنا چاہتے تھے، اس کی کچھ وجوہات بھی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ کو خوف کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ گیا۔ ان کی آر پار ہوتی نظروں سے گھن سی آ رہی تھی۔ اس کے آگے ہاشم کا باپ نہیں، ایک غلیظ انسان تھا جس نے اس کے دوست اور ہاشم کی زندگی میں زہر گھولا ہوا تھا۔ وہ بھی ان سے نفرت کرتی تھی۔ میں ہر اس جگہ رہتا ہوں جہاں تم جیسی حسین لڑکیاں موجود ہوں۔ اپنی عادت سے مجبور ہو کر وہ مسکراتے ہوئے اسی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں اسلان میر اب تھا بھی نہیں۔ وہ اسے جاتے دیکھ چکے تھے، اس لیے موقع کا فائدہ اٹھانے میں کیا حرج ہے، جو ان کے لیے آئندہ بھی سود مند ثابت ہوگا۔ جو انہوں نے سوچ رکھا تھا بڑی مشکل سے انہیں یہ موقع مل ہی گیا تھا۔ راستہ چھوڑے میرا، مجھے اندر جانا ہے۔ ہانیہ نے آس پاس دیکھا، ادھر کوئی بھی نہیں تھا، وہ بالکل سنسان سی جگہ تھی۔ اندر جانے کی جلدی کیا ہے؟ مجھے خود کو دیکھنے دو لڑکی۔ تم میں جو بات ہے اس نے شاہ نواز خان کو بے چین سا کر دیا۔ کچھ شراب کا نشہ، کچھ ہانیہ کو سامنے پا کر وہ بہکے سے تھے، آگے بڑھ کر اس کا چہرہ چھو ہی لینا چاہتے تھے کہ ہانیہ نے پوری شدت سے ایک زبردست تمانچہ ان کے گال پر مارا تھا۔ مجھے ہاتھ لگانے کی جرت بھی مت کرنا شاہ نواز خان۔ میں ہانیہ میر ہوں، اسلان میر کی بہن۔ اس کے ناموس پر ہاتھ ڈالا نا تو تمہارے ہاتھ کاٹ دے گا۔ کتنی بھی ڈرپوک سہی، مگر اس کی رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا تھا جو اسلان میر جیسے شیر کی رگوں میں تھا۔ وہ شیرنی بن کر دھاڑی۔ شاہ نواز خان نے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، پھر وہ بڑی مکاری سے مسکرائے تھے۔ بہت غلط کیا تم نے۔ اگر تم مجھے ذرا سا چھو لینے دیتی تو میں آرام سے تمہیں جانے دیتا، مگر اب تمہارا وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی اس کمینے انسان کی بہن کہلوانے کی ہمت بھی نہیں کر سکو گی۔ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے انہوں نے ہانیہ کو دیکھا۔ ہانیہ کو اس کی آنکھوں سے بے انتہا خوف محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر بھاگ جانا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے شاہ نواز خان نے اس کی کلائی جکڑ کر اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔
اس سے پہلے کہ ہانیہ چیختی اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی جما کر شاہنواز خان اسے کمر سے پکڑ کر اٹھا چکا تھا۔ ہانیہ بے بسی سے تڑپتی ہوئی اس گرفت میں ہاتھ پیر چلا رہی تھی، مگر شاہنواز خان نے اسے اسی طرح سے اٹھاتے ہوئے اسے ایک سمت پڑ گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے شاہ؟ تم جانتے ہو کس کی بہن ہے؟ اگر اسے ذرا سی بھی بھنک پڑی نا کہ اس کی بہن ہمارے پاس ہے، وہ ہمارے اسی طرح پیچھے پڑ جائے گا کہ سارے کالے چٹھے ہمارے کھل جائیں گے۔ جانتے ہو نا اس کے ذریعے سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ امجد ملک اس کی ڈیمانڈ سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ وہ بری طرح سے شاہنواز خان کے اوپر برسا تھا۔ سب جانتا ہوں میں، مگر اس لڑکی کو آج حاصل نہیں کیا نا، یا اسے چھوڑ دیا نا، یہ جا کر اپنے بھائی کو سب بتا دے گی اور تب سمجھاتے پھرنا مجھے۔ وہ بنا ان کے روب میں آئے اسی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے، شاہ تمہیں یہ لڑکی کو لانے کے لیے میری بیٹی کی شادی والا ہی دن ملا تھا؟ کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ اور لڑکے والوں کو خبر ہو گئی تو؟ ملک امجد نے اپنا سر تھام لی۔ شاہنواز خان کی طرح ان کی عیاشیوں کی ایک لمبی فہرست تھی، مگر انہوں نے دنیا کے سامنے اپنے چہرے پر شرافت کا نقاب ڈالا ہوا تھا۔ وہ سیاست دان تھے اور سیاست چلتے تھے، مگر اب شاہنواز خان کا اسلان میر کی بہن کو اٹھا لانا، وہ پریشان ہو گئے تھے۔ شاہنواز خان نے انہیں پریشان ہوتے دیکھ کر ان کی شانے پر ہاتھ رکھ دیے۔ کچھ نہیں ہوگا ملک، سوچو جب لڑکی والوں کو میری اور تمہاری بیٹی کے بارے میں نہیں پتہ چلا تو اور کیا پتہ چلے گا؟ وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے امجد ملک کے اٹھتے رنگ والے چہرے کو دیکھ کر بولے، شاہ زبان سنبھال کر اپنی، اگر زبان کھولی تو۔ دوسرے پل ملک امجد نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ان کی بات نے انہیں بھڑکا دیا تھا۔ ملک میں ایسا کبھی نہیں کروں گا جس سے تیری ساکھ خراب ہو، بس کچھ دیر اسے رہنے دے میرے ساتھ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ابھی میرا خاص آدمی پہنچتا ہوگا اور وہ اسے لے کر ایسا نکل جائے گا کہ اسلان میر کو اس کی دھول کے نشان بھی نہیں ملیں گے۔ شاہنواز خان نے ایک دم سے رنگ بدل کر ان کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، سوچ لو خطرہ نہ ہو جائے۔ وہ اب کچھ راضی ہو گئے تھے، مگر اب بھی کشمکش میں تھے۔ کچھ نہیں ہوگا، ہم نے اس سے بھی پاورفل لوگوں کی چڑیا غائب کی ہے، وہ آج تک کہاں گئی؟ کچھ پتہ چلا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شاہنواز خان کچھ زیادہ ہی مطمئن تھے۔ آج تک اتنے جرم کیے تھے کہ خود پر خدائی کا گمان ہونے لگا، مگر یہ نہیں جانتے تھے خدا جب رسی کستا ہے تو زمین پر چھپنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ملتی۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے اسلان نے اپنی پاکٹس میں سے موبائل نکالنا چاہا، مگر موبائل پاکٹ میں نہیں تھا۔ اس نے اپنے کرتے کے سارے جیب ٹٹولے، اس کا موبائل کہاں گر گیا تھا؟ کہیں وہی تو نہیں؟ شٹ، اب پھر سے ادھر ہی جانا پڑے گا۔ اس نے زور سے ہاتھ سٹیئرنگ پر مار کر کار ریورس کر کے دوبارہ واپس اسی راہ پر موڑ لی جدھر سے وہ آیا تھا۔ فل سپیڈ میں کار دوڑا کر اس نے پھر سے کار شادی والے ہوٹل کی پارکنگ میں داخل کی۔ وہ بہت تیز قدموں سے ہوٹل کے اندر آیا تھا۔ ہر طرف اب بھی رنگوں بو کا سیلاب پھیلا ہوا تھا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا ماجی اور اپنی فیملی کے باقی لوگوں کے پاس آیا۔ کیا بات ہے اسلان، خیریت؟ ماجی اس کی اتنی جلدی واپسی پر گھبرا کر اپنی جگہ پر کھڑی ہو کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں ماں، موبائل میرا گر گیا یہاں شاید۔ اسلان نے تسلی دینے والے انداز میں ان سے بول کر آس پاس دیکھا۔ لالا یہ رہا آپ کا موبائل۔ پاس بیٹھی ندا نے فوراً اس کا موبائل ہاتھ میں لے کر اونچا کر کے لہرایا۔ اسلان نے اپنی پیشانی پر انگلی سے مارا، خود ہی ندا کو دیا تھا اور لینا بھول گیا۔ اسلان کا موبائل تمہارے پاس کیسے؟ چاچی نے فوراً اپنی جڑواں بیٹیوں کو گھورا۔ ہمارا نیٹ ختم ہو گیا تھا، لالا کا موبائل اس لیے لیا کہ… بک بک مت کرو، دو لالا کو موبائل۔ لالا جب جا رہے تھے دے دینا چاہیے تھا نا۔ چاچی نے ندا کو گھورا، بری طرح سے جھڑکا تھا۔ وہ بیچاری ماں کی ڈانٹ پر رونی صورت والی ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں چاچی، مجھے یاد رکھنا چاہیے تھا۔ لاؤ گڑیا اپنا موبائل بھی دو۔ اسلان کو ان کا ڈانٹنا برا لگا۔ اس نے ندا کا سر سے لا کر اس سے پیار سے کہہ کر بہلانا چاہا۔ کوئی ضرورت نہیں موبائل نیٹ کی، تم لوگ شادی انجوائے کرنے آئی ہو، جاؤ شادی انجوائے کرو۔ اس بار ماجی نے بھی ٹوک دیا تو وہ دونوں جلدی سے اپنا لہنگا سنبھال کر اٹھ کر بھاگی تھی۔ اسلان دونوں کو گڑیا جیسا بھاگتے دیکھ کر ہولے سے ہنسا تھا۔ ہانی کہاں ہے ماں؟ اسلان نے اس بار ہانیہ کا پوچھا تو وہ جب گیا تھا وہ تب بھی نہیں تھی، اب بھی غائب تھی۔ شک کا جو کیڑا دل میں گھر کر گیا وہ ابھر آیا۔ پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی ہے، شاید اپنے دوستوں کے پاس ہوگی۔ ماجی نے ادھر ادھر دیکھ کر اسے تلاشنا چاہا۔ یہ آنیہ بھی جانے کہاں پھر رہی ہے۔ چاچی کو اپنی بیٹی کی بھی فکر ہوئی۔ کہاں ہوگی اپنے دوستوں کے پاس، ماجی نے ذرا چڑھ کر کہا۔ اب نہ جانے کیوں انہیں اپنی ضدی سرکش بہو بہت بری لگنے لگی تھی۔ بری بھی اس لیے لگ رہی تھی کہ ان کے بیٹے کی تو وہ کوئی پرواہ بھی نہیں کرتی تھی۔ ان کا بیٹا دن بدن سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ماں تھی، بیٹے کے دل کا حال جان کر کرتی تھی۔ چاچی نے بس ایک نظر ماں اور سنجیدہ سے اسلان کو دیکھا۔ میں آنیہ کو ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ وہ بیٹی کی خبر لینے کے لیے، اسے تلاشنے کے لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ ماں ہانی کو بلائیں، کہاں ہے وہ؟ اسلان کو اب بھی صرف ہانی کی فکر تھی، ان سے بے چینی سے کہا تھا۔ موبائل اس کا نمبر ڈائل کیا مگر وہ کال پک اپ نہیں کر رہی تھی۔ کسی دوست کے پاس ہوگی۔ ماجی نے آس پاس دیکھتے ہوئے پھر سے ہانیہ کو ڈھونڈنا چاہا۔ اس کی صرف ایک دوست ہے اور اسے میں ہی دیکھتا ہوں۔ اسلان ہونٹ بھینچ کر ان کے پاس سے اٹھ کر اس بھیڑ میں آروشا کو ڈھونڈنے لگا۔ اس لڑکی سے کچھ بعید نہیں تھا کہ جس بات میں آ کر اس کی بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ بھگا دے۔ آروشا ایک طرف طرح طرح کے کھانوں کے پاس اپنے لیے پلیٹ بھرتی نظر آ ہی گئی۔ وہ بھی وہاں اکیلی تھی کہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ تیز قدموں سے اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ ہانیہ کہاں ہے آروشا شاہنواز خان؟
اپنے پاس بہت ہی سرد آواز کی گونج پر مگن سے عروشہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ شاہنواز خان کے نام سے پکارے جانے پر ایک آگ لگا دی تھی اسلان نے۔ کوئی اسے اس کے باپ کے نام سے پکارے اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے جھٹکے سے مڑ کر اپنے پیچھے کھڑے اسلان میر کو گھورا۔ کون سی ہانیہ میر؟ میں کسی ہانیہ میر کو نہیں جانتی اسلان میر صاحب، خوب چبا چبا کر بولتی وہ اسلان کو گھور رہی تھی۔ ہشم کہاں ہے؟ اسلان کو اس کے انداز نے بہت تاؤ دلایا تھا، اس لیے اب سوال بدل کر پوچھا تھا۔ اوہ، تو آپ کو لگتا ہے میرا بھائی آپ کی بہن کو لے کر چلا گیا، اس لیے آپ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں؟ یہ تو کتنی خوشی کی بات ہے، لیں منہ میٹھا کریں، اب تو رشتہ داری ہو گئی۔ وہ ایک دم سے تنزیہ سے مسکرا کر اپنی بھری پلیٹ سے ایک بڑا سا کیک پیس اٹھا کر اس کے منہ کی طرف بڑھا چکی تھی۔ اسلان نے جبڑے بھینچ کر اس کے ہاتھ پر ایک ہاتھ مار کر زور روک دیا۔ کیک چھٹک کر دور جا گرتا کہ عروشہ نے سنبھل کر اپنا کیک پیس بچایا۔ کتنے بدذوق ہیں آپ، اتنا اچھا میرا کیک پیس گرانے کے موڈ میں تھے۔ بٹ چلیں، آپ نہیں کھائیں گے تو میں ان دونوں کے بھاگنے کی خوشی میں اپنا منہ میٹھا کر لیتی ہوں۔ عروشہ سے جلا چلا کر خاک کرنے کے آج موڈ میں تھی۔ مسکرا کر وہ بڑا سا پیس اپنے منہ میں ٹھوس لیا۔ اسلان کا دل کیا اس آفت کی پڑیا کو آج تہس نہس کرتی۔ عروشہ شاہنواز خان، اگر میں اپنے اصلی روپ میں آ گیا نا تو تمہارا بولنا تو کیا، تمہاری سانسوں پر بھی پابندی لگا دوں گا۔ خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں اپنی کالی آنکھیں گاڑ کر اسے گھور رہا تھا۔ ایک پل کے لیے عروشہ کا ننھا سا دل ڈر کر سکڑ گیا۔ کس خوشی میں آپ میری بولتی بند کریں گے، اور آپ ہوتے کون ہیں مجھے دھمکی دینے والے؟ اس کی نظروں سے گھبرا تو گئی تھی، مگر خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش میں اسی تیور سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بولی تھی، سیدھی طرح سے بولتی ہو یا نہیں، ورنہ آج تمہاری یہ زبان کھینچ لوں گا۔ اسلان کو اس کی بہادری پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ نہیں بولوں گی، کیا کر لیں گے؟ وہ نڈر بن کے اس کے آگے تن کر کھڑی تھی۔ میں جو کر سکتا ہوں وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ابھی بتاؤ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اسلان نے اپنے انگارے اگلتی آنکھوں کو ایک پل بھی اس کے چہرے سے ہٹایا نہیں تھا۔ جو چاہے کر لیں، میں نہیں بتاؤں گی کہ وہ دونوں کہاں گئے ہیں، اور اب تو جب تک وہ دونوں نکاح نہیں کر لیتے تب تک نہیں بتاؤں گی۔ عروشہ اس بار ان آنکھوں میں دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر اس نے اسے تپانے کے لیے الٹا سیدھا بول دیا، یہ جانے بنا کہ اس کا نتیجہ کتنا برا ہو سکتا ہے خود اس کے لیے۔ اتنا سننا تھا کہ اسلان نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھین کر ٹیبل پر اچھالی تھی اور اسے کمر سے اٹھا کر ایک طرف کھینچ لیا۔ عروشہ نے ڈر کر چیخنا چاہا، مگر اس کا مضبوط ہاتھ ڈھکن کی طرح عروشہ کے ہونٹوں کو بند کر چکا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر اس طرف لایا تھا جہاں اب کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ اسلان غصے میں ایسی حرکت کرے گا اس کا عروشہ کو یقین نہیں تھا۔ وہ ایسی شاکڈ ہوئی کہ مزاحمت کی ساری کوششیں ترک کر دی اس نے۔ اسلان نے ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچ کر خود سے لگا لیا۔ عروشہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اب چیخنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی۔ اسلان اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کھلے بالوں کو گردن کی پشت سے مٹھی میں جکڑ کر عروشہ کا چہرہ اونچا کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گرایا، آج تمہارے بھائی کو دکھا دوں گا کہ جب ایک نامحرم کسی جائز رشتے کے نہ ہونے سے دوسروں کی بہنوں کو چھوتا ہے تو ایک بھائی کی غیرت پر کیسی ضرب لگتی ہے۔ آنکھ اگلتے ہوئے وہ عروشہ کا بالوں پر پکڑ سخت کرتے ہوئے جھکا تھا اور عروشہ کی آنکھیں اور بھی پھٹ گئی۔ وہ اس کی پکڑ میں تڑپ رہی تھی۔ وہ کتنا ظالم تھا آج عروشہ کو پتہ چلا۔ اس کی سانسیں گھٹ رہی تھیں اور ہونٹوں پر ہوتی تکلیف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے مٹھیاں بنا کر اسلان میر کے بازوؤں پر برسا رہی تھی، مگر اس کے فولاد جیسے بازوؤں پر کیا اثر ہونا تھا۔ آخرکار عروشہ کے ہاتھ نڈھال ہو کر بے دم اس کے پہلو میں گر گئے۔ اسلان نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے تب ہی چھوڑا جب اس کے منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا۔ ایک جھٹکے سے عروشہ کو دھکا دے کر پیچھے دھکیلا، وہ جیسے بے جان سے گرتے گرتے دیوار سے ٹکرا گئی۔ اسلان نے اپنے منہ میں آ جانے والے خون کو زمین پر تھوک کر عروشہ کی طرف دیکھا، پھر بہت ہی استحضائیہ سے مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ اب جب بھی تم یا تمہارا بھائی ان ہونٹوں کو دیکھے گا نا تو اسے دوسرے کی بہن کو چھونے کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ وہ عروشہ کے زخمی خون رشتے لبوں کو دیکھ کر نفرت سے کہتا مڑ گیا۔ اب اسے ہانیہ اور ہشم کو ڈھونڈنا تھا۔ آج اس کے ارادے بہت ہی خطرناک تھے۔ اس نے موبائل نکال کر کال ملائی۔ فیضان، ایک لڑکی کی پک بھیج رہا ہوں، سارے گارڈز کو الرٹ کر دو، سب یہی ہوٹل کے پاس آ جائیں، اسے اس ہوٹل سے نکلنے مت دینا، مجھے یقین ہے یہ یہیں سے نکلے گا۔ آج اس لڑکی کی ہڈیاں سلامت نہیں رہنی چاہیے۔ عروشہ اس کا حکم سنتے ہی اپنی ساری تکلیف بھول کر بھاگتی اس کے پاس آ گئی۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میرا ہشم ہانیہ کے پاس نہیں ہے، میں ایسے ہی آپ کو بھڑکا رہی تھی۔ اس نے بوکھلائے ہوئے اچانک اس کا بازو تھام کر روک دیا تھا۔ اسلان نے پورے غصے سے مڑ کر اس کے بازو چھڑانا چاہا۔ اسلان پلیز میری بات پر یقین کرے، میں نے سب جھوٹ بولا تھا، میرا مقصد بس آپ کو چڑھانا تھا، قسم لے لے میں نے سب جھوٹ بولا۔ اس کے بازو کو سختی سے دبوچے اسے روتی ہوئی جلدی جلدی بول رہی تھی، میرا بھائی بے غیرت نہیں کہ آپ کی بہن کو لے کر بھاگ جائے، میرا یقین کریں میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا بھائی بے قصور ہے، وہ ہانیہ سے محبت کرتا ہے مگر ایسی گری حرکت نہیں کرے گا، اسے بخش دیں، وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اسلان سے التجا کرتے ہوئے اس نے ایک دم سے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ پھر کہاں ہے ہانیہ؟ اور مشکل سے کسی پر یقین کرنے والا اسلان میر اس لڑکی کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اب بھی اس کے بہتے آنسوؤں نے اس کے جڑے ہاتھوں نے اسلان کے غصے کو ختم کر دیا۔ اس نے سنجیدگی سے پوچھا،
ہاشم کا نہیں جانتی، مگر ہانیہ کو پچھلی طرف جاتے دیکھا تھا۔ آپ چلیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ آروشہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جلاد نے اتنی جلدی اس کا یقین کر لیا۔ خوشی خوشی بتاتے ہوئے اس نے اپنے گال رگڑ کر صاف کر ڈالے اور پورے جوش سے پھر اس کا بازو تھام لیا۔ 1 منٹ۔ اسلان نے اچانک اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان دیکھ کر روکا تھا۔ اپنے کرتے کی جیب سے رومال نکال کر اس نے آروشہ کے ہونٹوں کے کنارے سے رستا خون صاف کیا تھا۔ آروشہ جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ بہت نرمی سے اس کے ہونٹے پر لگا خون صاف کر کے اب اس کی پھیل گئی لپسٹک بھی صاف کر رہا تھا۔ اسلان نے اس کے ہونٹوں کو صاف کر کے رومال فولڈ کیا اور گالوں پر آنسوؤں کے نشان اور پھیلا کاجل بھی صاف کر کے درست کر دیا۔ چلو، رومال دوبارہ اپنے کرتے کی جیب میں رکھ کر وہ مڑ گیا۔ آروشہ آنکھیں بند کر کے کھولتی ایک ٹرانس کسی کیفیت میں چلتی ہوئی اس کے پیچھے ہو رہی۔ ہانیہ دروازہ پیٹتے پیٹتے تھک گئی تھی۔ جانے یہ کون سا روم تھا اور کہاں تھی کہ اس کے چیخنے اور چلانے پر بھی کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ ماں، لالا آئیں اور مجھے بچا لیں، پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے فریاد کرتی ادھر ہی فرش پر بیٹھتی چلی گئی، روتے ہوئے بس سب کو پکارتے ہوئے بس اتنی التجا کر رہی تھی کہ کیسے بھی صحیح اسے کوئی بچا لے۔ یا اللہ، مجھے آج خود سے مایوس نہیں ہونے دے، میرے پاک پروردگار، میری عزت کو محفوظ رکھ، کسی کو بھی بھیج مگر مجھے اس خبیث انسان سے بچا لے۔ وہ روتی ہوئی چھت کی طرف دیکھتی اپنے اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ کوئی ہے؟ کوئی مجھے بچا لو، لالا، ماں، آشو، ہاشم۔ وہ روتے روتے سب کو پکار رہی تھی۔ آخر میں ہاشم کا نام لے کر وہ بری طرح سے پھپک پڑی۔ ہاشم، ہاشم مجھے بچا لو، اپنے باپ سے، تمہاری محبت ہوں ہاشم، کہاں ہو تم، مجھے بچا لو شاہ نواز خان سے۔ وہ رو رو کر ہاشم کے تصور سے التجا کر رہی تھی، فریاد کر رہی تھی۔ تبھی ہانیہ کو لگا جیسے کوئی بالکنی سے اندر آیا۔ وہ ڈر کر اٹھ کر دیوار سے لگ گئی۔ اب جانے کون تھا، اور پھر بالکنی سے اندر آتے شخص کو دیکھ کر ہانیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ جیسے بند ہونے لگا۔ وہ پتھر سی بنی اس شخص کو اپنے قریب آتے دیکھ رہی تھی۔ آروشہ اسلان کو لے کر ہوٹل کے پچھلے والے حصے میں آ گئی جدھر اس نے ہانیہ کو جاتے دیکھا تھا۔ میں نے ہانیہ کو ادھر ہی آتے دیکھا تھا، وہ بہت پریشان تھی نا، اس لیے ادھر آ کر رونے کا کام کر رہی ہوگی۔ میں جانتی ہوں اسے اچھی طرح سے، اب اس بھیڑ میں تو سب کے سامنے نہیں رو سکتی تھی نا، تو اس لیے 2 سیکنڈ کے لیے چپ نہیں رہ سکتے تم؟ اسلان نے اس کے لگاتار بولنے پر جھنجھلا کر اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا، پھر چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ادھر خاصا اندھیرا تھا اور وہ ہانیہ کو ہر طرف ڈھونڈ رہا تھا۔ اسلان دیکھیں یہ ہانیہ کا سینڈل ہے۔ وہ ادھر ادھر گھوم کر اسے تلاش ہی کر رہا تھا کہ ہانیہ کا ایک پاؤں کا سینڈل لے کر آروشہ خوشی خوشی اس کے پاس آ گئی۔ اسلان نے جلدی سے اس کے ہاتھ میں سینڈل دیکھے۔ تمہیں یقین ہے کہ اس کا سینڈل ہے؟ اسلان کچھ بے یقین سا اسے اور سینڈل کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں اسی کی ہیں یہ سینڈل، وہ میرے ساتھ ہی خرید کر لائی تھی، اس کے سائز کے مل نہیں رہے تھے تو اس نے مجھے پورے مال میں گھما ڈالا تھا۔ اور دیکھو آروشہ، میری بات غور سے سنو، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، تم پلیز سارے قصے پھر کبھی مجھے سنا دینا۔ اسلان نے اس کی فل سپیڈ میں چلتی زبان کو دیکھ کر بہت ہی تحمل سے اور نرمی سے سمجھاتے ہوئے زبردستی مسکرایا تھا۔ پھر آپ میری بیٹھ کر سنیں گے نا؟ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ آروشہ سے ایسی جواب کی امید کی جا سکتی ہے۔ اسلان نے بس اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ سینڈل تمہیں کہاں سے ملے؟ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ ہانیہ خطرے میں تھی اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کام ہاشم کا بالکل نہیں۔ میں نے ادھر سے اسے ڈھونڈا۔ آروشہ نے انگلی سے اشارہ کیا تو اسلان برق کی تیزی سے ادھر بڑھا، پیچھے اس کے آروشہ بھی تھی۔ ادھر ایک لمبا سنسان کوریڈور تھا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسلان اپنا موبائل آن کرے، مجھے فرش کی طرف دیکھنا ہے۔ آروشہ نے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ آروشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کیا ہے، ایک تو پہلے ہی پریشان تھا، اس پر سے یہ لڑکی۔ موبائل آن کرے، میرے پاس ابھی نہیں ہے۔ اس کے چلانے پر سہم کر بولی، جاؤ تم، میں ڈھونڈ لوں گا ہانی کو، تمہارا آنا صحیح نہیں ہے۔ وہ نیم تاریکی میں بھی چاند کی طرح چمکتے اس کے ڈرے ڈرے گھبرائے سے چہرے کو دیکھ کر اس بار نرمی سے بولا تھا، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ آروشہ نے ایک دم سے تن کر اپنا ارادہ اسے بتا دیا۔ وہ کتنی ضدی لڑکی تھی اسلان سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے اس سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ موبائل دینا اسلان، پھر وہی تان۔ اسلان نے اس بار پوری جارحیت سے پلٹ کر اس کا بازو پکڑ کر ہلا دیا تھا۔ چپ سے چلو ورنہ اس بار تمہارے منہ پر تمہارا 2.5 گز کا دوپٹہ باندھ دوں گا۔ اف، جلاد کا غصہ۔ آروشہ سہم کر ڈرتے ڈرتے بولی، اسلان میں صرف دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہانیہ نے وہ ترکیب آزمائی کہ نہیں۔ معصوم بنی اس نے بتایا۔ کیسی ترکیب؟ اس نے بھویں سکیڑی۔ موبائل دینا۔ اسلان نے اس بار موبائل نکال کر اسے خاموشی سے تھما دیا۔ آروشہ نے فوراً موبائل ٹارچ آن کر کے نیچے فرش پر دیکھا، پھر اس کی آنکھیں چمک گئی۔ دیکھا ہانو نے ترکیب آزمائی، اس کی ٹوٹی چوڑیاں۔ وہ چہک کر اس کا بازو ہی تھام گئی۔ اب ہانو کو پتہ چل جائے گا اسلان۔ خوشی اتنی زیادہ ہوئی تھی کہ وہ اس سے لپٹ ہی گئی۔ اسلان دم بخود ہو گیا اس پاگل لڑکی کی حرکت پر۔ دور رہ کر بات نہیں ہوتی تم سے؟ اسلان نے جھنجھلا کر اس کا شانہ پکڑ کر خود سے الگ کیا۔ سوری، وہ میں نہ خوشی سے زیادہ۔ کیسی ترکیب ہے یہ؟ اس نے ٹوک کر آروشہ کی چوڑیوں کی طرف دھیان دلایا۔ وہ کیا ہے نا کہ مجھے راستے یاد نہیں رہتے، اور ہم نے علی بابا اور 40 چور کو دیکھا ہے، اور ویسے میں بھی اب بھی صرف 17 سال کی ہوں، پر میرے 18 ہونے میں ٹائم ہے۔ تو ہم نے یوٹیوب پر الف لیلا دیکھا تھا، یوں ہی شوق میں، اور پھر مرجینا۔ آروشہ تم بہت بولتی ہو،
اسلان کی بس پیشانی پر ہاتھ مارنے کی کسر رہ گئی تھی۔ حالات کیسے تھے؟ وہ پریشان تھا اور اسے سٹوری ٹائم سوچ رہا تھا۔ آپ کم بولتے ہیں نا اسی لیے، ورنہ میں کہاں اتنا بولتی ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں جب سے آپ کے ساتھ ہوں کہاں بول رہی ہوں، بس کچھ ہی جملے بولے ہیں اور آپ۔ اسلان نے دانت پر دانت رکھ لیے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ چوڑیوں والا راز بھی نہیں پوچھا، سمجھ گیا کہ علی بابا کو دیکھ کر دونوں کو مرجینہ بننے کا خیال آ گیا ہوگا۔ اف اسلان آپ کتنا تیز چلتے ہیں، قسم سے کبھی آپ کے ساتھ فرصت سے واک پر نکلی نا تو میرے تو پیر ہی ٹوٹ جائیں گے۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کے ہمراہ ہوئی تھی۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ وہ کچھ بھی کر لیں اس لڑکی کی زبان نہیں بند کر سکتا تھا، اس لیے تمام تر ناگواری کے باوجود بھی اس کے فل سپیڈ میں چلتے زبان کے جوہر برداشت کرتے ہوئے تاریکی میں بڑھتا جا رہا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔